الله كريم كريم كريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ حج کی اپڈیٹ دوں گی. بینکوں میں حج درخواست فارم جمع کروانے کی تاریخ میں 10 دنوں کی مزید توسیع ہو گئی ہے اور اب 22 دسمبر تک حج درخواست فارم جمع کروائے جا سکتے ہیں. اور گزشتہ 5 سالوں میں گورنمنٹ اسکیم میں حج کرنے والے حضرات بھی اپلائی کر سکتے ہیں، خواہ وہ اپنا نفلی حج کر رہے ہوں یا کسی کا حج بدل. جبکہ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کروانے والے عازمین حسب معمول قرآن اندازی سے مستثنیٰ ہی رہیں گے. عازمین حج بینک میں فارم مکمل ہونے کے بعد بینک اسٹاف سے کمپیوٹرائزڈ حج رجسٹریشن رسید یا فارم، جس پر آپ کی تصویر سمیت مکمل کوائف ادا کی گئی رقم، آپ کے گروپ ممبران کے نام وغیرہ درج ہوں گے، لازمی طلب کریں. حج رجسٹریشن رسید اس پوسٹ کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ دیکھ لیجئے. یہی آپ کا فائنل حج فارم کہلاتا ہے. اسی میں حلف نامہ ختم نبوت بھی موجود ہے. اس فارم کو بغور پڑھ کر یا سن کر اطمینان کر لیں کہ آپ کے کوائف کا اندراج درست ہوا ہے. غلطی ہونے کی صورت میں موقع پر ہی بینک افسران سے درستگی کروا کر حج رجسٹریشن رسید دوبارہ حاصل کریں. اس فارم پر درخواست گزار، گروپ لیڈر، خاتون کے محرم اور بینک آفیسر کے دستخط اور مہر لازمی ہونی چاہیے. آپ کی درخواست منسٹری کے پورٹل پر اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو اپنے موبائل پر وزارت کی طرف سے تصدیقی میسج بھی وصول ہوگا. آپ کا فارم جمع ہو گیا ہے، جس کی تصدیق آپ منسٹری کے نیچے دیے گئے لنک سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے شناختی کارڈ نمبر یا اپلیکیشن نمبر درکار ہوگا. اگر آپ کو کمپیوٹرائزڈ حج رسید نہیں ملی تو دوبارہ بینک جائیں اور کمپیوٹرائزڈ حج رسید یا تصویر والی رسید طلب کریں. یاد رکھیں، اس رسید کو دکھانے پہ ہی آپ کے اگلے حج پروسیس شروع ہوں گے. مثلاً حاجی کیمپ سے لازمی حج ویکسینیشن کروانا، حاجی کیمپ کی لازمی آفیشیل حج ٹریننگ میں شرکت اور اس کی رسید، اور روانگی سے پہلے حاجی کیمپ سے پاسپورٹ اور حج ویزا کی وصولی وغیرہ شامل ہیں. معزز عازمین حج، جب تک نام نہیں آ جاتا آپ کا، تب تک حج کے متعلق کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں. ابھی جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں، کہیں کچھ غلطی تو نہیں کر رہے. بیسک روٹین کی جو مسائل ہوتے ہیں اسلامک لحاظ سے وہ سیکھیں، جیسے غسل اور وضو کے. دعائیں یاد کر لیں، نماز جنازہ کی دعا یاد کر لیں. وہاں حرم میں تقریباً ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے. بس اللہ پر یقین رکھیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کی مقبول اور مبرور حاضری نصیب کرے. آمین. ہمیں اور ہمارے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.